فری لٹل فیملی لائبریری پشاور میں ہمارے فلسفے کا سفر جاری ہے، اور آج فلسفے کی اس نئی نشست میں ہم پری سقراطک یعنی کہ قبل سقراط فلسفے کو آگے بڑھا رہے ہیں، اور آج ہم قبل سقراط فلاسفر انیکزاگورس کے بارے میں پڑھیں گے کہ انیکزاگورس کون تھا اور اس کا فلسفہ کیا تھا۔ میں درخواست کرتا ہوں اپنے ساتھی محمد اقبال صاحب سے کہ وہ ہمیں انیکزاگورس کی لائف سے آگاہ کریں۔ سر ڈاکٹر جواد صاحب اور باقی آڈینس کا بہت شکریہ۔ انیکزاگورس جو کہ قبل سقراط فلاسفرز میں اس کے قریب تر فلاسفر ہے، اور یہ بہت زیادہ ایک یونیک اور امپورٹنٹ فلاسفر ہے پوری قبل سقراط جو فلاسفرز تھے ان میں۔ 500 BC کے راؤنڈ اباؤٹ یہ پیدا ہوا ہے۔ کلیزومینیا ایک شہر ہے ایونیا کے اندر جو کہ ماڈرن ترکی میں ہے، ادھر اس کی برتھ ہوئی ہے 428 یعنی 428 BC تک اس کی ٹوٹل جو لائف ہے۔ یہ جو اگر شخصیت کے بارے میں ہم اس کی بات کریں تو یہ ایک افلوئنٹ اور ایک ویل ٹو ڈو خاندان میں پیدا ہوا تھا، لیکن اس کا ان چیزوں کے ساتھ دنیاوی آرائش کے ساتھ کوئی اس کی دلچسپی نہیں تھی۔ یہ علم کا بڑا شوقین تھا، فلسفی کا بڑا شوقین تھا، اور یہ چاہتا تھا کہ انسان جو ہے وہ پوری دنیا کو وزٹ کرے اور فلسفی کو سمجھے، علم کو حاصل کرے کہیں جہاں سے بھی ہو۔ اس کی مشہور بات ہے کہ اٹ از بیٹر ٹو بی بورن دین ٹو بی ناٹ بورن اینڈ بینگ الائیو دین ناٹ بینگ الائیو۔ مطلب یہ اچھا ہے کہ انسان پیدا ہو جائے اس سے کہ وہ پیدا ہی نہ ہو یا اور زندہ رہے۔ مطلب اس کا یہ تھا کہ اگر آپ پیدا ہو گئے اور آپ زندہ ہے تو آپ کو یہ چانس ملتا ہے، آپ کو یہ موقع ملتا ہے کہ آپ علم حاصل کریں، آپ دنیا کو ایکسپلور کریں، آپ ٹریولنگ کریں، اور دنیا میں جہاں جہاں پر آپ کو علم کی مواقع میسر ہو تو آپ اس کو حاصل کریں۔ اس کی فلسفی بڑی امپورٹنٹ ہے۔ ایک تو سب سے امپورٹنٹ چیز اس کا جو ہے اباؤٹ دی میٹر ہے اور مائنڈ۔ ہی واز دا فرسٹ فلاسفر کہ جس نے میٹر اور مائنڈ کو ڈیوائڈ کیا۔ فار دا ڈویژن آف مائنڈ اینڈ میٹر ہی از ویری فیمس۔ اس سے پہلے جو فلاسفرز تھے ان کا یہ خیال تھا کہ میٹر جو ہے یہ بذات خود ایک انٹیلیجنٹ چیز ہے، لیکن انیکزاگورس نے یہ کہا کہ نہیں، میٹر کی پیچھے ایک اور فورس ہے، ایک پرنسپل کام کرتا ہے جس کو اس کو ہم بعد میں ذرا ڈیٹیل میں ڈسکس کرتے ہیں کہ وہ جو نوز اس نے اس کے لیے ٹرم یوز کیا ہے۔ اچھا، اس کی ایک اور خصوصیت یہ تھی کہ یہ خود کو یونیورسل سٹیزن سمجھتا تھا۔ باقی گریک فلاسفرز کی طرح جیسے فلاسفرز ہے کہ کوئی اپنے نام کے ساتھ اکثر شہر کا نام بھی لکھتے تھے، پولس جو وہ کہتے تھے، لیکن اس نے اپنے نام کے ساتھ یہ نہیں لکھا، بلکہ یہ کہتا تھا کہ میں جو ہوں پوری دنیا کا ایک شہری ہوں۔ اور اس وقت یونان جو تھا، جو گریک تھے، وہ خود کو سپیریئر سمجھتے تھے باقی انسانوں کے مقابلے میں، اور باقی انسانوں کو باربیرین اور اس طرح کی ایک لیس ہیومن بینگ سمجھتے تھے، لیکن انیکزاگورس جو تھا وہ اس طرح اس کا کوئی کانسیپٹ نہیں تھا۔ اچھا، اس کی ایک امپورٹنٹ جو کنٹریبیوشن ہے کہ ایک اس سے پہلے تھا کہ ایک دنیا کیسی بنی ہے، لائک مختلف فلاسفرز کو ہم نے ڈسکس کیا ہے پریویس لیکچرز میں۔ کوئی کہتا ہے کہ واٹر سے بنی ہے، کوئی کہتا ہے کہ یہ ایئر سے بنی ہے، کوئی کہتا ہے کہ فائر سے بنی ہے۔ انیکزاگورس کا یہ بڑا مشہور کانسیپٹ ہے کہ ایوری تھنگ از ان ایوری تھنگ، مطلب ہر ایک چیز کے اندر موجود ہے، اور وہ اس کو ڈائجیشن کے جو پروسیس ہے اس سے ثابت کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ فار ایگزامپل ہم جو کوئی چیز کھا لیتے ہیں تو اس سے ہمارا فلیش بھی بنتا ہے، بلڈ بھی بنتا ہے، اس سے ہمارا بون بھی بنتا ہے، اس سے ہمارے بال بھی اگتے ہیں، بڑھتے ہیں، پیدا ہو جاتے ہیں۔ تو یہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم جو چیز کھا لیتے ہیں اس کے اندر یہ ساری چیزیں موجود ہیں۔ فار ایگزامپل آپ کوئی بھی خوراک کی چیز لے لیں، آپ فروٹ لے لیں، آپ ویجیٹیبلز لے لیں، آپ بریڈ لے لیں، تو اس کے اندر آپ کا بون بھی ہے، اس کے اندر جو ہے ہیئر بھی ہے، اس کے اندر فلیش بھی ہے، ساری چیزیں اس کے اندر موجود ہے۔ اور اسی طرح وہ یہ کہتا ہے کہ دنیا کے اندر یہ جتنی بھی یہ سیڈز ہیں نا، یہ انفینٹ سیڈز ہوتے ہیں ہر ایک چیز کے اندر۔ تو دنیا کے اندر جو ہے یہ فائر بھی ہے، واٹر بھی ہے، ایئر بھی ہے، یہ جتنی بھی میٹرز ہیں سارے کے سارے مل کر
جو ہے وہ دنیا کو بناتی ہے اور ہر ایک چیز کو وہ بنا لیتی ہے۔ اچھا، جو نیچر آف مائنڈ کے بارے میں اس کا کنسیپٹ تھا، یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ اس کا کنٹریبیوشن ہے کہ وہ کہتا ہے کہ انسان کی جو مائنڈ اور میٹر ہے، یہ دونوں ایک چیز نہیں ہے، یہ الگ الگ چیزیں ہیں۔ اس سے پہلے جیسے میں نے پہلے بھی ذکر کیا کہ فلاسفرز یہ سمجھتے تھے کہ میٹر انٹیلیجنٹ ہے، یہ خود موو کرتی ہے، خود موشن میں آ جاتی ہے اور اس سے پھر مختلف چیزیں بنتی ہیں۔ لیکن انیکزاگورس نے کہا کہ نہیں، میٹر کے پیچھے ایک فورس ہے اور وہ ہے مائنڈ۔ تو اس نے ان دونوں چیزوں کو ڈیوائڈ کیا، تقسیم کیا کہ الگ الگ چیزیں ہیں، اور اس نے اس کو جو یہ کہتا ہے نا کہ یہ مائنڈ جو ہے یہ اس پورے میٹرز کے پیچھے ایک ایکسٹرنل فورس کے طور پہ کام کرتی ہے اور یہ اس کو موشن میں لاتی ہے۔ اور اس کے لیے جو اس نے لفظ استعمال کیا ہے وہ ہے نوز، NOUS، نوز، وچ از گریک فار مائنڈ۔ مائنڈ کے بارے میں اس کا کنسیپٹ یہ ہے کہ یہ بڑا سپیریئر ہے، یہ بڑا پیور ہے، یہ بگننگ لیس ہے اور اینڈ لیس ہے، اس کی کوئی آغاز نہیں ہے، کوئی اس کو ختم نہیں ہوتا۔ ایک اور چیز جو اس نے ہم نے تھوڑی دیر پہلے میں نے کہا کہ ہی سیز دیٹ ایوری تھنگ از ان ایوری تھنگ، تو یہاں وہ کہتا ہے کہ مائنڈ جو ہے یہ پیور ہے، یہ بس خود ایک انڈیپینڈنٹ ایک چیز ہے، اس کے اندر باقی چیزیں شامل نہیں ہے۔ یہ صرف مائنڈ ہے کہ جس کے اندر باقی چیزیں نہیں ہے، باقی جتنی بھی چیزیں آپ کو نظر آتی ہے، چاہے وہ خوراک کی چیزیں ہیں، چاہے استعمال کی، مطلب وہ لکڑی ہے، وہ سٹونز ہے، وہ آئرن ہے، وہ واٹر ہے، کوئی بھی چیز ہے، تو یہ ساری کی چیزیں مکسچر ہے، مختلف قسم کے انفینٹ نمبر آف سیڈز جو ہے مختلف چیزوں کے بنتے ہیں اور ایک خاص چیز جو ہے وہ بنا لیتے ہیں۔ اور مائنڈ جو ہے یہ ایک انڈیپینڈنٹ اور پیور ایک چیز ہے جس کے اندر باقی چیزیں نہیں ہیں، اور یہ ایک ایکسٹرنل فورس ہے جو کہ اس پورے میٹر کو وہ مینیج کرتا ہے۔ اور وہ کہتا ہے کہ اٹ از ایکچولی دی مائنڈ اور دا نوز وچ از ریسپانسبل فار دا کریشن آف کاسموس۔ یہ جو انیشیل پش تھا میٹر کو، وہ مائنڈ نے دیا، باقی ساری چیزیں جو ہے وہ آگے ہم اس کو ذرا مزید ڈیٹیل میں بھی پڑھیں گے کہ جو مختلف کانسیپٹس تھے، ٹیلیولوجیکل کانسیپٹ تھا اور میکینسٹک کانسیپٹ تھا۔ تو مائنڈ کے بارے میں اس کا یہ ہے۔ اچھا، مائنڈ کے بارے میں یہ جو میں نے کہا نا کہ ایوری تھنگ از ان ایوری تھنگ، تو پھر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ ساری چیزیں پھر ریگولیٹ کیسی ہوتی ہے؟ مطلب پانی جو ہے اس میں ایک خاص نمبر جو سیڈز ملتے ہیں مختلف چیزوں کے، اس سے پانی بنتا ہے، تو اس سے کوئی اور چیز کیوں نہیں بنتا؟ یا ایک خاص قسم کے درخت کے اوپر اس کا اپنا پل اگتا ہے تو اس کے اوپر کوئی اور پل کیوں نہیں اگتا؟ یہ ایک کیوٹک ٹائپ کا اگر ارینجمنٹ ہے تو وہ یہ جو فلاسفر ہے انیکزاگورس، یہ کہتا ہے کہ یہ آرڈر میں ہوتا ہے، یہ ڈس آرڈر نہیں ہوتا کہ کوئی چیز جتنی مقدار میں آ گیا اور کسی چیز کے اندر شامل ہو گیا، یہ ایک آرڈر میں ہوتا ہے۔ اور یہ آرڈر کون مینیج کرتا ہے؟ مائنڈ ایکچولی یہ چیزوں کو ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ کس چیز میں۔ تو اس پہ اوپر ایک یہ کویسچن تھا کہ اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ ایوری تھنگ از ان ایوری تھنگ، تو پھر گولڈ کے اندر جو چیزیں موجود ہے تو ساری چیزیں وہ بون کے اندر بھی موجود ہے، تو اس میں یہ کوالٹیٹیو ڈفرینس پھر کہ کیوں ہے اتنا زیادہ کہ گولڈ کتنا پریشس ایک میٹر ہے اور بون جو ہے آلموسٹ ویلیو لیس ہے؟ تو یہ کہتا ہے، اس کا جواب دیتا ہے ود دا تھیوری آف پری ڈومیننس، کہ گولڈ کے اندر ساری چیزیں موجود ہے، جیسے میں نے مطلب یو نیم اینی تھنگ، وہ ساری چیزیں گولڈ کے اندر موجود ہے، وہ ساری چیزیں بون کے اندر، لیکن کنسنٹریشن ڈفرینٹ ہوتا ہے۔ گولڈ کے اندر گولڈ کے جو سیڈز ہے وہ زیادہ ہے، اور وہی سیڈز وہ جو بون کے اندر بہت زیادہ کم مقدار میں ہے۔ تو یہ جو کنسنٹریشن آف سیڈز ہے یہ اصل میں ڈفرینٹ ہوتا ہے، تو اس وجہ سے۔ اور یہ کون مینیج کرتا ہے کہ گولڈ کے اندر جو ہے زیادہ گولڈ کے پارٹیکلز یا سیڈز آ جاتے ہیں اس طرح، تو یہ مائنڈ جو ہے وہ یہ مینیج کرتا ہے۔ تو یہ آلموسٹ وہی رول دیتا ہے جو ہمارے مذہبی عقیدے کے مطابق ہم گاڈ کو دے دیتے ہیں۔ ہم گاڈ کے بارے میں بھی ہمارا یہی عقیدہ ہے اللہ تعالیٰ کے بارے میں کہ ہی از بگننگ لیس اینڈ اینڈ لیس، ہی کنٹرولز ایوری تھنگ، ہی از فورس اوور ایوری تھنگ۔ تو یہ ساری چیزیں انیکزاگورس جو ہے وہ کہتا ہے کہ یہ اصل میں مائنڈ جو ہے یہ جو جس کے لیے وہ نوز کا لفظ استعمال کرتا ہے کہ دنیا بھی اس نے بنائی ہے اور مینیج بھی وہی کرتا ہے اور یہ پیور بھی ہے، یہ مکسچر نہیں ہے باقی چیزوں کی۔
اچھا، ٹیلیولوجیکل ویو آف دا ورلڈ ورسز میکینسٹک ویو آف دا ورلڈ. ٹیلیولوجسٹ جو فلاسفر ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ دنیا جو ہے ایک خاص پرپس کے ساتھ بنی ہے، اور دنیا کے اندر کوئی بھی چیز وداؤٹ پرپز نہیں ہے، ہر ایک چیز کا ایک مقصد ہے، اور یہ کوئی ایک فیوچر سٹیٹ ہے جو اس کو انفلوئنس کرتا ہے اور اس سے کوئی خاص مقاصد حاصل کرنا چاہتا ہے. اور اس کے اگینسٹ جو ویو ہے وہ ہے میکینسٹک ویو. وہ فلاسفر کہتے ہیں کہ نہیں، دنیا کسی خاص مقصد سے نہیں بنی، بلکہ یہ پاسٹ میں کچھ چیزیں مل گئی ہے اور ان سے جو ہے چیزیں بن گئی ہے، اس کا کوئی فیوچر کوئی آبجیکٹیو نہیں ہے. اب یہ جو انیکزاگورس ہے، اس نے ان دونوں کو ملایا ہے، کمبائن کیا ہے ان دونوں کو. وہ کہتا ہے کہ مائنڈ ایکٹڈ ایز اے ٹیلیولوجیکل پرنسپل. پہلا جو انیشیل پش تھا میٹر کو، اس نے دے دیا، ٹھیک ہے، اور باقی جو جب ایک مرتبہ دنیا بن گئی، یونیورس بن گیا، تو پھر یہ فزیکل اور میکینیکل لاز کے مطابق جو ہے وہ چلتی ہے. اور اس کا جو بڑا امپورٹنس اس کا یہ ہے اس کے علاوہ کہ ہی از ایکچولی رسپانسبل فار انٹروڈیوسنگ اور برنگنگ فلاسفی ٹو گریک. گریس کے اندر انیکزاگورس سے پہلے خصوصاً ایتھنز جو کہ پھر فلاسفی کا ایک سینٹر بن گیا، اور جس میں بڑے بڑے فلاسفرز پیدا ہو گئے جیسے سوکریٹیز ہے. تو اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ if there would no Anaxagoras, there would have been no philosophy, Aristotle, Socrates and Plato in Athens. یہ نہ ہوتے. اور یہ آیا کیسے ہے ایتھنز میں؟ پیریکلیز ایک پولیٹیشین تھا، وہ بڑا شوق رکھتا تھا کہ ایتھنز کے اندر ساری دنیا کے علوم جو ہے وہ آ جائے. تو اس نے اس کو دعوت دی انیکزاگورس کو کہ وہ وہاں پر آ جائے اور علم کو دے دے. 30 سال کا عرصہ اس نے ایتھنز میں گزارا، لیکن آخرکار ایتھینینز نے اس کو نکالا. کہ کیوں نکالا؟ کیونکہ اس کے جو ویوز تھے وہ بڑے ان کے مطابق بلاسفیمس تھے. بلاسفیمس ایسے تھے کہ جیسے ہم کو تو پتہ ہے کہ گریک جو تھے وہ لائک سن کو بھی گاڈ کہتے تھے، مون کو بھی گاڈ کہتے تھے، اور مطلب جو بھی چیز ان کے علم سے باہر تھا، جس چیز کو وہ انڈرسٹینڈ نہیں کر سکتے تھے اور اس کی ایگزسٹنس ان کو نظر آ رہی تھی، تو وہ سب کو گاڈ ہی کہتے تھے. اب انیکزاگورس نے یہ کہا کہ نہیں، سن از ناٹ اے گاڈ، یہ ایک جلتا ہوا گرم لوہا ہے، بہت بڑا لوہا ہے جس کے اوپر آگ لگی ہوئی ہے، یہ جل رہا ہے، اور اس کی تپش جو ہے اور اس کی روشنی جو ہے وہ ہم تک پہنچتی ہے. اسی طرح مون کے بارے میں اس نے کہا کہ اس کی خود اپنی کوئی روشنی نہیں ہے، یہ اصل میں سن کی لائٹ کو ریفلیکٹ کرتی ہے. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ مون کے اندر کچھ انسان بھی رہتے ہو یا کوئی اور مخلوق رہتی ہو. اور اسی طرح سٹارز کے بارے میں اس نے کہا کہ یہ بھی گرم یا جلتے ہوئے سٹونز ہے، پتھر ہے، لیکن ان کی تپش ہم تک اس لیے نہیں پہنچتی کہ بہت زیادہ ہم سے دور ہے. اب جو گریس کے اندر جو اوور آل کانسیپٹ تھا، یا جو گریک کا کانسیپٹ تھا کہ سن از گاڈ اینڈ مون از گاڈس، تو یہ تو اس کے خلاف تھا، وہ تو ان کو نہیں مان رہا تھا، تو لہٰذا انہوں نے اس کو نکال دیا. ایک یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اس کو جیل میں ڈالا گیا اور اس کو آپشن دیا گیا کہ یا تو آپ زہر کا پیالہ پی کے مر جاؤ اور یا ہمارے شہر سے نکل جاؤ. لیکن زیادہ تر سورسز میں یہ ہے کہ پیریکلیز جس بندے نے اس کو بلایا تھا، شاید وہاں کا رولر تھا یا پولیٹیشین تھا، تو اس نے اس کو جیل سے رہا کروایا اور یہ پھر وہاں سے نکل گیا. تو اس کا سائنس میں بھی بڑا یہ کنٹریبیوشن ہے. وہی ساری چیزیں آج سائنس بھی کہتی ہے جو سن کے بارے میں اور مون کے بارے میں انیکزاگورس نے یہ سب کچھ کہا ہے. بہت شکریہ محمد اقبال صاحب. انیکزاگورس وہ فلاسفر ہے جس کے وساطت سے فلسفہ ایتھنز پہنچا، اور یہ فلسفہ پھر سقراط اور سقراط کے تحت افلاطون تک پہنچا. اور ارسطاٹل جو کہ ایتھینینز تو نہیں تھا، لیکن ایتھینینز فلاسفرز کا شاگرد ہے، اور یہ ہمارے فلسفے کے عظیم اور درخشاں ستارے ہیں. یہ انیکزاگورس پیریکلیس کی وساطت سے ایتھینز پہنچا.
پریکلیز اسی کا ہم اثر ہے، اور ایک بڑا پولیٹیشین یا اسٹیٹسمین ہے جو علم کا جو ہے شوقین ہے اور علم کا فروغ اپنے ایتھنز میں چاہتا ہے، لیکن ایتھینینز اپنے کلچر کے اوپر کوئی اور کلچر برداشت کرنے والے نہیں تھے، جس طرح عموماً ہوتا ہے آج بھی یہی جاری ہے۔ تو انہوں نے اس کی کچھ باتوں کو بنا کے اس پہ مقدمہ لڑایا، اور اس شخص کو 30 سال عرصہ ایتھنز میں گزارنے کے بعد مجبور کیا کہ وہ وہاں سے چلا جائے، اور وہ ایتھنز چھوڑ کے چلا گیا۔ اس کا فلسفہ یا اس کی جو باتیں جو ہیں اس پہ ہم ڈسکشن کرتے ہیں، تو جو ساتھی اپنی بات کرنا چاہتا ہے تو پلیز۔ میرا کویسچن یہ مائنڈ اور میٹر کے حوالے سے ہے، جس کو بعد میں مارکس نے بھی، ہیگل اور مارکس نے انہوں نے بھی ڈسکس کیا ہے۔ تو وہ جس طرح مارکس کہتا ہے کہ یہ میٹر ہے جو مائنڈ کو یا آئیڈیاز کو شیپ کرتے ہیں۔ فار ایگزامپل ہم جب درخت کو دیکھتے ہیں، کسی ٹری کو دیکھتے ہیں، اس کے بعد ہمارے ذہن میں یہ آئیڈیا آتا ہے کہ اس سے ٹیبل بھی بن سکتا ہے یا اس سے چیئر بھی بن سکتا ہے۔ تو وہ بیس بناتا ہے ہر چیز کا میٹر کو۔ تو انیکزاگورس کس طرح آئیڈیاز کو پہلے لاتا ہے، یعنی میٹر کے بغیر کس طرح آئیڈیا آ سکتا ہے؟ جس طرح پہلے یہ بعد میں یہ کانسیپٹ ہیگل نے بھی دیا ہے کہ پہلے آئیڈیا آیا ہے ایک تمام کائنات کے بارے میں، اور اس کو پھر پریکٹیکل اس کی جو مینیفیسٹیشن ہے وہ ہماری یونیورس ہے ہمارے سامنے۔ تو یہ کویسچن ہے گائز۔ اور فلسفے میں تو سوال خود اہم ہوتے ہیں، کیونکہ فلسفہ تو تاریخی سوالات کی تاریخ ہے، تو اس میں ضروری نہیں کہ جواب مل جائے، اور جس طرح جواب نے کہا کہ جواب مل جائے تو پھر تو فلسفہ حل ہو گیا، فلسفہ آگے جا نہیں سکتا۔ تو اس میں یہ میں صرف کہوں گا کہ یہ بحث جو ہے اس کے فلسفے پہ بہت سے اثرات ہیں۔ اس سے بہت بڑے فلسفی اس سے پنج آزمائی کرتے رہے، فلسفی بھی اور سائنسدان بھی۔ مطلب ہے کہ آپ ارسطو کو بھی دیکھیں، پھر پلیٹو کے ہاں مائنڈ پہ بہت زیادہ زور چلا گیا، اور جس طرح ان کی امثال اور اس کی مثال ہے تو وہ مائنڈ کو کہاں لے گیا، پورا ایک اسکول آف تھاٹ بن گیا۔ اس کے بعد کارٹیزین فلاسفی یعنی ڈیکارٹ میں اس کی جو سپلٹ ہے وہ ایک اس فلسفے کا بنیادی محور ہے۔ اور اسی سے آگے پھر جو اسپینوزا ہے، اسپینوزا نے ان دو چیزوں کو ریکنسائل کرنے کی کوشش میں، اور اس میں اس کے نتیجے کے طور پر وحدت الوجود کا جو تصور ہے اس نے دیا، اس کو کیسے ریکنسائل کریں گے اور کون کنٹرول کرتا ہے اور اس کا آپس میں انٹریکشن۔ تو مائنڈ اور یہ کون کنٹرول کرتا ہے ایک بڑی بحث رہی ہے، اور پھر اس میں بڑی بھی بحث ہے کہ کنٹرول کرتے ہیں تو کس طرح کرتے ہیں، ان کا انٹریکشن اور اس کا جو باہمی تعامل ہے، تو وہ تعامل کیا ہے، وہ تعامل کس طریقے سے ہوتا ہے، یعنی اگر وہ کنٹرول کرتا ہے تو کس طریقے سے کرتا ہے۔ تو یہ بھی ایک بڑی بحث ہے۔ ابھی بھی اگر کچھ لوگ کہنا چاہتے ہیں کہ جو پہلے آپ کی جو بحث ہے کہ وہ کس طرح کیوں کہتا ہے، اصل میں جو میٹر کی بحث چلی آ رہی تھی تو اس میں سب سے بڑے ظاہر ہے کہ سوال پیدا ہوتا تھا کہ یہ جو میٹر ہے تو اس کو کنٹرول کون کرتا ہے، یہ کہاں سے آتا ہے، کس طرح عمل کرتا ہے۔ تو پھر اس سے یہ سوال وہاں زیادہ فوکس میٹر پہ تھا، یہ سوالات پیدا ہوئے۔ ہم مائنڈ کو دیکھیں تو بنیادی طور پر اس کا نہیں جو آپ نے ذکر کیا، تو یہ ایک میٹر ہے، اور یہ میٹر ہے جو آئیڈیاز یا سوچ کو اس سے پیدا ہوتا ہے۔ یعنی اگر میٹر نہ ہو یہاں پہ تو کوئی آئیڈیا نہیں بن سکتا اسپیس میں وداؤٹ۔ تو وہ اس طرح بھی اپنی اس آرگومنٹ کو یا جو اس کا فلسفہ ہے ڈائلیکٹیکل میٹیریلزم، اس کی بنیاد یہاں سے ڈالتے ہیں۔ اچھا، یہ جو آپ نے کہا نا کہ یہ مائنڈ جو ادھر ہے یہ لائک میٹر ہے، ٹھیک ہے، تو اول تو یہ ہے کہ ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ انیکزاگورس جو جس چیز کو مائنڈ کہتا ہے کہ وہ یہی چیز ہے جو ہمارے سر میں پڑا ہے، تو پھر برین کے اور مائنڈ کے درمیان ڈفرینشیٹ کرنا ہوگا نا اس کو۔ تو یہ اس کے اوپر جیسے سر نے کہا کہ اس کے اوپر فردر ہمیں ریڈنگ کرنی چاہیے کہ اس کا مائنڈ یا نوز کا جو لفظ وہ استعمال کرتا ہے تو وہ اصل میں اس کا مقصد کیا ہے، وہ کیا اسی ایکچوئل جو ہمارے سر میں پڑا ہوا ہے برین، یہی وہ اس مائنڈ اس کو کہتا ہے،
یا کوئی اور اس کے مائنڈ میں کوئی اور چیز کا؟ اس سے پہلے جو میرے خیال میں جو اس دن میں نے کلاس میں بھی یہ سوال اسٹوڈنٹ سے بھی اور اپنے آپ سے بھی پوچھا اس حوالے سے، لیکن جو پہلے سوال اس سے آتا ہے میرے خیال میں وہ یہ ہے کہ آیا ڈز دس آئیڈیا or whatever we may call it, does it have its own existence independent of matter؟ یعنی مادی سے باہر آئیڈیا کا وجود ہے بھی کہ نہیں بھی ہے، تبھی جا کر ہم اس ڈوئلزم پہ بات کریں گے کہ یہ کیا ہے۔ جو میرا خود کا کنٹینشن ہے، میں بھی جو جتنی بھی انڈرسٹینڈنگ ہے، میرا یہ خیال ہے کہ اٹ ڈز ناٹ ریزائڈ آؤٹ سائڈ میٹر۔ ہاں پھر وہ جو نیکسٹ کویشچن آتا ہے کہ پھر یہ میٹر کہاں سے، اور یہ تو جو میری انڈرسٹینڈنگ ہے، میں زیادہ سے زیادہ اس کو اگر ہے بھی تو یہ اسپیسیفک فارم آف میٹر ہو سکتا ہے کہ اسپیسیفک فارم آف میٹر اٹ ایگزسٹ، یعنی وہ بات اگر ہم کریں کہ چلو پھر میٹر کہاں سے آیا، دیر واز نو آئیڈیا، تو پھر میٹر، تو اس صورت میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ میں جو میری فی الحال وہ ہے انڈرسٹینڈنگ ہے تو یہ ہے کہ میں بھی اٹ واز پرٹیکولر اسٹیٹ آف میٹر، جس میں پھر میٹر۔ دوسری بات یہ جتنی بھی ہم جس طرح آپ نے کہا یا اس کی درخت کی وہ دے دی کہ جتنا بھی ہم دیکھ لیں، یعنی ہیومن اس کو ہم دیکھ لیں، انڈرسٹینڈنگ لیول آف انڈرسٹینڈنگ کو دیکھیں، اگر کسی اس اوپر اس کو نہ جائے تو میرے خیال میں بہت مشکل ہے ہمارے لیے کہ میٹر کے بغیر ہم کسی چیز کو وہ کرے، اس کو جسم کی شکل دے دے یا مٹیریلائز کرے، کوئی نہ کوئی ہم ایون سو مچ سو کہ جو گاڈ ان اٹ سیلف، جو یہ آئیڈیا ہے کسی بھی مذہب میں آپ دیکھ لیں، گاڈ ایٹ اٹس بیس از ایکسپلینڈ ان این اینتھروپومارفک، اس میں بیان کیا جاتا ہے، یعنی اس کو ایک شکل دی جاتی ہے۔ خدا کی اگر بات بھی کہی تو ایون روشنی، تو روشنی کے ساتھ بھی ہمارے اگر فرض کرے روشنی بھی ہے تو ایک خاص شکل اس میں ہمارے ذہن میں آتا ہے، یا ایٹ ٹائمس ہم اس کو اس میں تصور کرتے ہیں کوئی اور ہیومن اس فارم میں تصور، یا دوسری اس کی ایون اگر کریکٹرسٹکس بھی گاڈ کی جتنی ہم دیکھ لیتے ہیں کہ خفا ہے، خوش ہے، غصہ ہے، پیار کرتا ہے، واٹ ایور، ایون آپ اس کی جس طرح بھی انٹرپریٹیشن کریں، سمبولک چاہے کریں یا آپ یہ کہیں کہ ہیومن انڈرسٹینڈنگ کریں، اسٹل یہ کریکٹرسٹکس ہے تو ہیومن کے، اور یہ ہیومن کی ایون یہ کریکٹرسٹکس بھی، کوئی غصہ ہے ہم کیسے پتہ چلتا ہے، یہ اسپیسیفک فارم آف میٹر ہے، یعنی غصے میں جو والی شکل ہم بناتے ہیں۔ یہ ایموجیز کیا ہوتے ہیں، ایموجیز میں ہنسی کی کس طرح وہ ہوتی ہے، غصے کی کس طرح وہ ہوتی ہے، تو میرے خیال میں پہلے تو یہ میرا وہ ہے کہ آیا وہ آئیڈیا الگ وجود رکھ سکتا ہے کہ نہیں، اور پھر جا کر یہ دوسری بات ہے۔ دنیا کی جتنی کوشش ہے تخیلاتی، وہ خواہ شاعرانہ ہے، خواہ آرٹس میں ہے، وہ جو میٹر کی ایک کوشش ہے کہ آئیڈیا کو گراسپ کرے۔ غنی خان کہتے ہیں نا کہ سے زنجیر را کچی تا حسن پر بندی کما، تو یہ جو کوشش ہے اور وہ ایلوزیو ہے، اس کے گراسپ سے نکلتا جا رہا ہے، کبھی کبھی وہ ایموجی میں کرتی ہے، کبھی آرٹ میں کرتی ہے، کبھی ایبسٹریکٹ آرٹ میں کرتی ہے، لیکن آئیڈیا ڈیفائن ہو رہا ہے کو ابھی تک گراسپ نہیں کر سکے۔ تو اس کا مطلب میرا یہ جاتی ہے کہ کچھ ہے کہ جو اس سے باہر ہے، جس کو انسان ازل سے کوشش کر رہا ہے کہ گراسپ کرے لیکن گراسپ نہیں کر سکتا۔ کبھی آرٹ میں گراسپ کرتا ہے، کبھی پوئٹری میں گراسپ کرتا ہے، کبھی کسی اور چیز میں گراسپ کرتا ہے، لیکن وہ ہاتھ ہی نہیں آ رہا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ اس سے کچھ باہر ہے جس کو گراسپ نہیں کر رہا ہے۔ ایک چیز اور ایڈ کر دوں کہ جس طرح ضیاء صاحب نے اپنی بات میں وہ بھی آنسر کیا، اس کو آنسر کرنے کی کوشش کی کہ اگر یہی چیز جو بنیادی شروع میں نے کویسچن کیا تھا کہ یہ میٹر ہے جو آئیڈیاز کو شیپ کرتے ہیں، تو یہ چیز اگر ہم اپلائی کریں میٹر پہ کہ پھر میٹر کہاں سے آئے، یعنی وہ بھی تو خود بخود نہیں آ سکتا نا وجود میں، تو یہ اس پہ اگر ہم کریں تو وہ بھی پھر لاجواب ہو جاتے ہیں
فلسفی جس طرح کہ آئیڈیا کہاں سے ہے میٹر شیپ کرتے تو میٹر کہاں سے ہے. اس کے ساتھ اگر میں ضمنی ایڈ کر دوں کہ آئیڈیا پہلے آیا میٹر پہلے آیا، تو اگر ہم یہ فرض کر لیں تقریباً 500 سال پہلے یا 1000 سال پہلے اگر بندہ زندہ ہو جائے اور آج کی دنیا دیکھ لے، اس کی میٹر کو دیکھ لے، تو کیا ہم یہ مطلب اس بندی کی سمجھ میں یہ چیز آ سکتی ہے کہ ہم نے یہ سوچا تھا یا کسی ٹائم کوئی ایگزامپل موجود تھا، کوئی ماڈل موجود ہے، کوئی میٹر موجود ہے جس طرح ہوا؟ میرے ذاتی کہنے کا مطلب یہ کہ جو اس بندے نے بات کی نا ایگزاگورس کہ دس از اے مائنڈ جو بیسیکلی مادے کو شکل دے دیتی ہے، اور انسانوں نے دکھایا بھی فار ایگزامپل آئنسٹائن نے جو باتیں کر دی، تو کیا وہ پہلے موجود تھی؟ لیکن اس صورت میں اس کا ذکر ہوا تھا جس بندے نے فار دا فرسٹ ٹائم اس کو، اور بہت سارے لوگ اس کو پاگل بھی سمجھتے تھے، بہت سارے لوگ ان ایونٹ کو اس طرح کے بیانڈ دا ورڈ آف ریئلٹی بھی سمجھتے تھے، لیکن بعد میں ہوا. اب بہت ساری چیزیں جو کہ ہو رہی ہیں آفٹر 100 years 200 years کہ ہم نہیں مان رہے، لیکن وہ چیزیں بن رہی ہیں، اور میرے خیال میں کچھ مائنڈ ہے جو کہ اس کو جنریٹ کر رہی ہے. بذات خود یہ بندے نے کیسے سوچا کہ میٹر اور مائنڈ کے درمیان تعلق کیا ہے؟ دیر واز نو میٹر کہ جس سے یہ بندے یہ آئیڈیا لے لے. اس کے ذہن میں خود یہ سوچا ہے کہ یہ مائنڈس کا فرسٹ اور میٹر کا فرسٹ. اس میں جو کریٹیوٹی، بالکل وہ جو کریٹیوٹی ہے، خواہ آرٹ میں ہے، خواہ سائنس میں ہے، خواہ وہ ہے، اس کو اگر یہ کریٹیوٹی کہاں سے آتی ہے؟ یہ بہت بڑی. ہاں، تو میرے خیال میں یہ چیز جس طرح اس بندے نے بات کی، یہ چیز یہ مائنڈ میں موجود ہے، لیکن انسان اس کو سرچ کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور سرچ کرنے کی کوشش کے بعد پھر کوئی چیز نکل آتی ہے. اور یہ مائنڈ کیا چیزیں بتاتے خود میرے خیال میں دس از ناٹ میٹر، جس طرح آپ نے ذکر کیا ہے اٹ از کمنگ فرام دا میٹر، اٹ از سم تھنگ جو کہ انسان نے ابھی تک اس کا جواب نہیں دیا کہ واٹ از دس مائنڈ، مطلب یہ کریشن کہاں سے آ رہی ہے. یہ ذات خود ایک بہت بڑا چیلنج ہے، ابھی تک میرے خیال سے ساتھ نہیں. سر یہ جو خورشید صاحب نے جو بات کی نا کہ اس کے ذہن میں یہ کہاں سے آیا کہ لائک میٹر کہاں سے آیا یا مائنڈ، تو یہ اصل میں ایک ڈسکشن پہلے تھا کہ لائک وہ فلاسفر کا یہ خیال تھا کہ میٹر از انٹیلیجنٹ، وہ خود ہی موو کرتی ہے، خود ہی مختلف شکل کر لیتی ہے. لیکن پھر بعد کے فلاسفرز نے اس آئیڈیا کو ابنڈن کر دیا. تو جب یہ ابنڈن کیا تو ایک طرح سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک ویکیوم کریٹ ہوا نا، کہ پھر اگر یہ خود بھی انٹیلیجنٹ نہیں ہے تو پھر کون اس کو مینیج کرتا ہے. تو اس کو انیکزاگورس نے اس طرح رسپونڈ کیا کہ یہ اصل میں مائنڈ ہے جو اس کی پیچھے ایک فورس ہے. مطلب اس سے پہلے بھی یہ سوچ موجود تھی، کسی نے انیشیٹ کر. بالکل، یہ سوال تو تھا کہ مطلب انیشیل جو پش ہے، جو انیشیٹ کون کرتا ہے، وہ پش کون دے دیتا ہے. تو پہلے یہ تھا کہ میٹر جو ہے وہ خود ہی انٹیلیجنٹ ہے. بعد میں جب فلاسفرز نے اس آئیڈیا کو ابنڈن کیا کہ نو میٹر از ناٹ انٹیلیجنٹ، تو اس کو پھر انیکزاگورس نے اس طرح رسپونڈ کیا. انیکزاگورس وہ فلاسفر ہے جو فلسفے کو ایتھنز لایا ہے، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ یہ وہ فلاسفر ہے جو مائنڈ کو بھی فلسفے میں کھینچ کے لایا ہے. اس سے پہلے جو آیونین فلاسفر ہے گزرے ہیں، وہ جو ہے میٹر پہ زیادہ زور دے رہے تھے، اور یہ بھی آیونین فلاسفر ہے، لیکن اس نے میٹر کے ساتھ ساتھ مائنڈ کی امپورٹنس جو ہے وہ فلسفے میں کھینچ کے لایا ہے. اور یہ کہتا ہے کہ دا گروتھ آف لیونگ تھنگس ڈیپینڈس آن دا پاور آف مائنڈ. پھر نوز کی جو بات ہے ڈسکشن میں آیا کہ یہ مائنڈ اور ریزن کے لیے آیا ہے، تو شاید اس سے ہمارا ریزن اور مائنڈ اگر دونوں ہم ذہن میں رکھیں تو شاید ہمارے تھوڑے وہ حل ہو جائے فلسفیانہ مسئلہ میں. انیکزاگورس نہ صرف ایک فیمس فلاسفر ہے بلکہ وہ ایک نوٹوریس فلاسفر بھی ہے. اس نے اس وقت کے دیوتاؤں کا انکار کیا اور اس نے کہا کہ دیوتاؤں کی کوئی ضرورت نہیں ہے دنیاوی امور چلانے کے لیے. اس وجہ سے وہ لوگوں کے عطاب کا شکار ہوا اور اس کو ایتھنز چھوڑنا پڑا، اور اس طرح وہ ایتھنز چھوڑ کے کسی اور جزیرے میں چلا گیا اور وہاں اپنا ایک اسکول قائم کیا. فلسفے کے اس سفر میں آگے بڑھیں گے اور 10ویں نشست میں
پری سوکریٹک فلسفے کو پڑھنے اور سمجھنے کی کوشش جاری رکھیں گے. تب تک کے لیے اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.